اسلام کے اندر عبادت کا تصور کیا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام صرف اس لیے عبادت تصور ہوتا ہے اسلام میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کام کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، وہ بظاہر جتنی مرضی آپ کو اچھا محسوس ہو، آپ کا دل گواہی دے یہ بہت اچھا کام ہے، عبادت ہے، کوئی عبادت نہیں۔ اگر نماز ممنوعہ اوقات میں پڑھی جائے، جو کہ اسلام کے اندر فرض ہے، 5 وقت میں فرض ہے، دین کا ستون ہے، لیکن جب آپ وہی نماز ممنوعہ اوقات میں پڑھیں گے، جن اوقات میں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا، پھر وہی نماز آپ کے لیے گناہ کا سبب بنے گی، وبال بنے گی۔ وہی کام آپ کریں، وہی تسبیحات پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، سجود کریں، رکوع کریں، درود شریف پڑھیں، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ نماز ان اوقات پر اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے جن اوقات پر اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائی، نہیں تو یہ آپ کا گمان ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں۔ روزے کے اوپر آ جائیں، فرض عبادت ہے، نفل میں بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ ممنوعہ ڈیز میں جیسے ایام عیدین ہے، اس کے اندر آپ روزہ رکھیں گے، وہی روزہ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا، آپ کے ذوم میں تو شاید آپ کہیں آپ نے عبادت کر لی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ گناہ ہوگا، کیونکہ منع فرما دیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت اپنی اصل میں اس لیے عبادت ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ورنہ کوئی بھی چیز عبادت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز عبادت کے لیے یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ آپ کا اپنا طریقہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ پیغمبر اللہ نے بھیجے اسی لیے ہے تاکہ وہ طریقہ بھی بتا دے کہ اس طریقے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اور سنت رسول سے باہر بھی کوئی ہدایت کا راستہ ہے تو وہ اس کا گمان ہو سکتا ہے۔ سنن دارمی کے اندر اس کی ایک بہترین مثال موجود ہے کہ جب چند تابعین نے نماز کا انتظار کرتے ہوئے فجر کی، صرف اتنا کیا کہ سنت تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سنت تسبیحات جو انڈیویجولی انفرادی طور پر اللہ کے رسول نے پڑھی تھی، انہوں نے نماز کے انتظار کرتے ہوئے حلقے بنا کر، دائرے بنا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود آئے تو انہوں نے کہا کیا تم رسول اللہ سے زیادہ ہدایت پر ہو؟ تابعین نے جواب دیا ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا نہیں، یہ کام اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی تسبیحات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، وہ اگر آپ اس طریقے پر نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم فرمایا، وہ مردود ہے، وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں قربانی کا عمل تعلیم فرما دیا کہ آپ نے 10 ذی الحجہ کو جانور قربان کرنے ہیں، ذبح کرنے اللہ کے نام پر، اللہ کا نام لے کر، اللہ نے بھی قرآن میں حکم فرما دیا سورۃ الحج کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا، یعنی وہ کس طریقے پر قربانی ہوگی ہر ایک امت کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے طے فرما دیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو مویشی اللہ رب العزت نے چوپائے ہم کو دیے ہیں ان کو ذبح کیا جائے اللہ کا نام لے کر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی قربانی کا طریق بھی اللہ نے مقرر فرما دیا اپنے نبی کے ذریعے کہ ان 3 ایام میں
عید کی نماز کے بعد آپ نے جانور ذبح کرنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا نماز سے تو اس نے بس ایک گوشت کھایا، بس اس کی قربانی کوئی قبول نہیں ہوئی۔ یعنی جسٹ عید نماز سے پہلے آپ قربان کر دے جانور، وہ عبادت تصور نہیں ہوگی۔ اور یہاں کچھ مسلمان یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ بس قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دے، وہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ یعنی آپ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ طریقے سے انحراف کرنا چاہتے ہیں مسلمان ہو کر۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ فلسفہ مسلمان پیش کر رہے ہیں، غیر مسلم کرتے تو ہمیں اعتراض بھی نہیں تھا، ہم اس کا جواب دیتے اور طریقے سے۔ مسلمان ہو کے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آپ اس کے بدلے یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا سند نازل ہوئی ہے؟ کون سے وقت پر کون سا کام اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ کے پاس کیا سند ہے یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ تو اب وہ مسلمان کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ قربانی کی جگہ جی غریبوں کی مدد کر دیں۔ غریبوں کی مدد کے لیے آپ کو صرف قربانی ملی ہے، آپ مدد کریں اور پیسوں سے کریں، بلکہ آپ غریبوں کی خود بھی قربانی کریں اور غریبوں کو بھی پیسے دیں تاکہ وہ بھی قربانی کریں، ان کو شوق دلائیں۔ یہ شعار اللہ ہے، اللہ کے شعار اللہ میں سے ہے قربانی، جو اللہ رب العزت نے جاری فرمائی سنت ابراہیمی سے لے کے یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے اپنے ہاتھوں سے، ہر سال کے اعتبار سے آپ نے قربانی فرمائی اپنی۔ آپ کی جب عمر مبارک 63 سال تھی، زندگی کے آخری سال، تو آپ نے ہر ایک سال کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے، اور 100 اونٹ منگوایا آپ نے مولا علی کے ذریعے یمن سے، اور باقی کے مولا علی نے ذبح کیے۔ تو اب آپ بتائیں کہاں گیا آپ کا فلسفہ؟ آپ کو زیادہ فکر ہے غریبوں کی اللہ اور اس کے رسول سے، یا آپ کو زیادہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ مسلمان ہو کے ایسے باتیں کرنا، آپ غریبوں کی مدد کریں، لاکھ بار کریں، ہر دفعہ کریں، جن کو اللہ نے وسعت دیا ہے وہ قربانی بھی کریں، غریبوں کی مدد بھی کریں، باقی آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے جو دنیاوی خرچے ہیں، اس میں سے کٹ لگا کے کریں نا۔ جو واجبیت کے درجے میں آلموسٹ عبادت ہے، شعار اللہ ہے، اس کی دشمنی کر رہے ہیں مسلمان، اور وہ اپنے زوم میں نیکی کر رہے ہیں، یہ صرف جہالت ہے ان کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اس کے لیے آپ بنیادی طور پر تصور اسلام کے اندر عبادت کا تصور سمجھے، نہیں تو اس قسم کے فتنوں کا دور ہے، کل کوئی اور بندہ کسی اور عبادت کے لیے یہ کہہ دے گا کہ اس کی جگہ یہ کر لیں۔